मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमला, पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक हमला भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम फितनाउल हिंदुस्तान ने किया। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। अमेरिका ने मुर्दा भारतीय मईशत पर कोड़े बरसा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% तक जा पहुंचा। अमेरिका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तिजारती इक़दामात लागू किए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। अमेरिकी इंतजामिया के मुताबिक भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 रोज बाद लागू होगा। संगीन करप्शन ने मोदी की जबान पर ताले डाल दिए। ट्रंप के सीज फायर के मुसलसल बयानात पर भारतीय वज़ीर आज़म की गहरी खामोशी। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को निशाने पर ले लिया। बोले, अमरीकी सदर रूसी तेल के मुआहदों में करप्शन बेनकाब कर सकते हैं। रूसी तेल की खरीदारी में मोदी अडानी गठजोड़ सामने आ सकता है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान से सीज फायर पर ट्रंप को झूठा कह सकें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर नहीं बन रहे। पाक फौज ने फील्ड मार्शल की सदर बनने की खबरें झूठ करार दे दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। वाज़े अल्फाज में कहा कि सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए सख्ती से मुस्तरद कर दिए। भारत के किसी भी मुमकिन एडवेंचर पर पाक फौज की सख्त वार्निंग। भारत की फौजी कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? द इकोनॉमिस्ट का सवाल। हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। पाक फौज की कार्रवाई भारत के अंदर गहराई तक जाएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, दुश्मन को वाज़े पैगाम है, वो हर जगह मारा जा सकता है। दहशतगर्द हमलों का फौजी कार्रवाई से जवाब देंगे। भारत की एक और चाल या सिक्योरिटी खतरात। भारतीय सिविल एविएशन ने तमाम हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। एडवाइजरी में कहा गया कि दहशतगर्दों या दूसरे समाज दुश्मन अनासिर के मुमकिन हमलों की इंटेलिजेंस मालूमात हैं। हवाई अड्डों पर हमले 22 सितंबर और 2 अक्टूबर के दरमियान किए जा सकते हैं। 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं और ये 100% इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री, बगैर सूद के कर्जा है। आज तकरीबन 45,000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तकरीबन 9,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से आप भी कुछ के बेनिफिशरीज आप भी होंगे। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कौम की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के भी हर वक्त उनको कहते रहते हैं कि बिजली सस्ती करो लोगों के लिए। बसें सिर्फ लाहौर के लिए नहीं आ रही, फैसलाबाद पिंडी के लिए नहीं आ रही, मुल्तान के लिए आ रही, पंजाब के हर शहर के लिए इलेक्ट्रिक बस आ रही है माशाल्लाह। सियासी हो या अस्करी क़यादत, मुल्क मुखलिस और अहल हाथों में है। सिफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, गुज़श्ता रोज़ पुलिस इंतज़ार करती रही, एहतजाज के लिए कोई ना आया, लोगों को अक्ल आ गई। फितने की सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। पंजाब का मुकदमा साजिशों की बजाय खिदमत से लिखा जाएगा। 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें मुफ्त प्लॉट देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सोशल मीडिया पर तहलका खेज बयान ने खलबली मचा दी। कहते हैं, आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें बना चुकी, अब शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को पलीद कर रही है। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर
آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیاستدان تو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں۔ عثمان بزدار کے قریبی بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب کے خلاف مزید کارروائی نہ کی جائے، پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت نے سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو نااہل قرار دے رکھا ہے۔ لاہور میں NA-129 کا ضمنی الیکشن، کاغذات نامزدگی کا وقت ختم۔ مسلم لیگ نون کے حافظ میاں نوان، رانا مشہود، رانا عمران منج کے کاغذ جمع، مہر اشتیاق اور چودھری باقر حسین بھی الیکشن کی دوڑ میں شامل۔ پی ٹی آئی کے حماد اظہر، پیپلز پارٹی کی طاہرہ جالب اور آصف ناگرہ نے کاغذات جمع کرائے۔ اسکروٹنی لسٹ 11 اگست کو لگے گی۔ NA-129 میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ میاں اظہر کی وفات کے بعد نشست خالی ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں بارش سے پھر سیلاب آ گیا۔ مانگلہ کی پہاڑیوں سے آئے ریلے سے برساتی نالوں میں طغیانی، چٹھا بختاور، سماں، چک شہزاد میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شہری جان بچانے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے۔ امدادی کارکنوں نے پانی میں پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا چھٹا سپیل کل تک جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا رہائشی علاقے زیر آب آنے کا نوٹس، ضلعی انتظامیہ کو ریسکیو اور نکاسی آب کی ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلی غیر روایتی سیکیورٹی خطرہ قرار۔ موسمیاتی تبدیلی نے جنوبی ایشیا اور دیگر خطوں کے لیے سیکیورٹی خطرات بڑھا دیے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع۔ پانی سے متعلق تنازعات بنیادی تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع اس کی مثال ہے۔ خطے میں شدید گرمی کی لہر گلیشیئرز کو متاثر کر رہی ہے۔ سرحد پار پانی سے متعلق مسائل زراعت، غذائی تحفظ اور روزگار کو متاثر کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں طوفانی بارشوں سے تباہی، موسلادھار بارشوں سے شہر کے شہر زیر آب آ گئے، نظام زندگی درہم برہم۔ سب سے زیادہ بارشیں چینی صوبے گوانگڈونگ میں ہوئیں۔ بھارت کے علاقے جھرالی میں پورا گاؤں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا، 4 افراد دب کر ہلاک، 50 لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ روس میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں موسلادھار بارشوں کے بعد سڑکیں تالاب بن گئیں۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں چینی کی مصنوعی قلت، ترسیل بہتر نہ ہو سکی۔ دکانداروں کا ہول سیلرز پر سپلائی میں تاخیر کا الزام۔ دکانداروں کا کہنا ہے ہول سیلرز بلیک میں مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے اوپن مارکیٹ میں چینی غائب، دکانداروں نے چینی کی فروخت بند کر دی۔ لاہور کے حسن میں ایک اور دلکش اضافہ، مریم نواز کا پہلی اربن الیکٹرک ٹرین میں تجرباتی سفر۔ سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ نے علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک سفر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عام ٹریفک کے درمیان ٹرین کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کہتی ہے ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور ٹریفک نظام میں بہتری آئے گی۔ صدر آصف زرداری سے عمان کے سفیر فہد سلیمان کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے سلامتی کونسل میں پاکستان کی غیر مستقل رکنیت کے لیے حمایت پر عمان کے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کے 61 ممالک میں 21,406 پاکستانی شہری قید ہیں۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز کا انکشاف۔ دستاویزات کے مطابق بیرون ممالک میں 14 پاکستانی سفارت خانوں سے تاحال ریکارڈ حاصل نہیں ہو سکا۔ بھارت میں 738 پاکستانی قید ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ 10,423 پاکستانی قید۔ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ سمیت 65 پاکستانی، برطانیہ میں 23، آسٹریلیا میں 27، اسپین میں 42 پاکستانی جیلوں میں ہیں۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں جوا لگانے والی ویب سائٹس چلائے جانے کا انکشاف۔ کابینہ ڈویژن نے جوئے کی آن لائن ویب سائٹ سے متعلق تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ پی ٹی اے نے شرط اور جوئے کی سرگرمیوں میں ملوث 184 ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی۔
FIA، وزارت اطلاعات اور عوامی شکایات پر ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی گئیں۔ This House reaffirms Pakistan's historic and unwavering support for the Palestinian people and their legitimate struggle for freedom, dignity and justice, expresses deep concern over the continuing and escalating Israeli military aggression in the Gaza Strip. This House and the people of Pakistan stand firmly with the Palestinian cause. قومی اسمبلی نے غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے پیش کی۔ ایوان کی اسرائیلی جارحیت اور اشتعال انگیز اعلانات کی شدید مذمت۔ غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کو روکنا تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے سارا غزہ ہتھیانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی اسرائیل کے غزہ پر مکمل قبضے کی خبروں کی تردید۔ فلسطین نے اسرائیلی جنگی کابینہ کا فیصلہ امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ہیروشیما پر ایٹم بم حملوں کو 80 سال مکمل۔ جاپان میں تقریب، مرنے والوں کی یادگار پر پھول رکھے گئے۔ دنیا بالخصوص غزہ میں امن کے لیے دعائیں۔ امریکی ایٹمی حملے میں 1,80,000 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ بھارتی اقدامات آزادی اظہار رائے کے خلاف ورزی ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی ایکس نے مودی حکومت کے سینسرشپ اختیارات چیلنج کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایکس نے بھارت میں سوشل میڈیا پابندیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی۔ پاکستانی طلباء نے گولڈ سمیت 4 تمغے جیت لیے۔ ایونٹ میں چین، جاپان، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، سری لنکا، سعودی عرب اور قطر سمیت 19 ممالک کی شرکت۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی گونج۔ ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے، ہم زندہ قوم ہیں۔ جان سے پیارا پاکستان، مارکہ حق یوم آزادی پر ISPR کا ملی نغمہ جاری۔ نغمے میں وطن سے محبت اور قومی اتحاد کا جذبہ خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔